أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلی اللہ صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، آیہ تطہیر کے ضمن میں عظمت اہل بیت کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا تیسرا مرحلہ ہے. کل جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، ان کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرا دیا جائے تاکہ نئے سننے والوں کے لیے آسانی ہو. میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی معرفت یہی نجات کی ضمانت ہے. معرفت کے لیے عظمت کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کو کامیابی عطا کرنے والے دو پر ہیں، پرواز عطا کرنے والے، کامیابی عطا کرنے والے. ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل. عمل کے لیے مسائل کا جاننا ضروری ہے، عقیدے کی پختگی کے لیے فضائل کا جاننا ضروری ہے. اگر فضائل سے واقف ہوگا معرفت کی راہ میں قدم آگے بڑھائے گا، اگر مسائل سے واقف ہوگا تو عمل کی راہ میں صحیح طریقے سے قدم آگے بڑھائے. اب عظمت حقیقتاً ان کی جو عظمت ہے، جو پیش خدا ان کی عظمت ہے، جو قرآن کی نظر میں ان کی عظمت ہے، وہ تو ہماری حد ادراک سے بھی بالا تر ہے. ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں تک. خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا طائر فکر پرواز کرتے ہوئے جہاں تھک جائے وہاں سے ہمارے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. تو ان کی حقیقی عظمت کیا ہے، ان کی حقیقی شان کیا ہے، ان کا حقیقی رتبہ کیا ہے، یہ ہم جیسا گناہگار سمجھ نہیں سکتا. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خود پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے علی، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا ہے یا تم نے پہچانا ہے. مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا ہے یا تم نے پہچانا ہے. اور تمہیں بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا ہے یا خدا نے پہچانا ہے. یعنی ایک ایسا مثلث نبی نے قائم کیا کہ یہی تینوں ہستیاں ہیں جو حقیقتاً معرفت رکھتی ہیں، حقیقتاً ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں. بندہ معرفت کی راہ میں کتنا ہی پرواز کر جائے، کتنا ہی آگے بڑھ جائے، بندوں میں بھی فرق ہے. جو معرفت امام حسین، حضرت عباس اور جناب زینب کو ہے، وہ کسی اور کو پیدا نہیں ہو سکتی. لہذا ہم جیسا گناہگار بس معرفت کی راہ میں یہ سوچ کے قدم بڑھائے کہ پہلا مرحلہ معرفت ہے. جب انسان کسی کو پہچان لیتا ہے تب محبت یا نفرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ محبت اور نفرت، دیکھیے یہاں بھی پھر ایک معصوم کی بات آگے بڑھاؤں آپ کے سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے کہ بلکہ یہ وہ روایت ہے جسے بعد میں بیان کرنا چاہیے تھا لیکن اس وقت زبان پہ آ گئی تو ابھی سنیے. امام حسن عسکری علیہ السلام
امام کے سلسلے سے یہ گولڈن چین والی روایات جو ہیں ان میں سے یہ روایت ہے کہ امام بیان فرما رہے ہیں اپنے جد نامدار سے کہ رسول اللہ نے ایک دن اصحاب کے درمیان ارشاد فرمایا، اور خاص طور سے جس صحابی سے گفتگو ہے ان کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ سنو، دنیا والے جو رشتے قائم کرتے ہیں، دنیا والے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کبھی دنیا داری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کبھی خود غرضی کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ کہ یہ دنیا داری اور خود غرضی کی بنیاد پر پائی جانے والی محبت انسان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کہا یا رسول اللہ پھر محبت کا معیار کیا ہے کہ محبت ہو تو کس بنیاد پہ ہو؟ کہا اے عبداللہ محبت کا معیار یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور کسی سے عداوت اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو، یعنی معیار اللہ ہو، درمیان میں اللہ کی ذات ہو۔ اب عبداللہ کہتے ہیں، گفتگو آگے بڑھتی میں مختصر کرتے ہوئے اس لیے کہ مجھے دور تک جانا ہے، عبداللہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے آج مجھے بات بتائی کہ محبت اللہ کے لیے ہو، نفرت اللہ کے لیے ہو، تو میں کیسے اس بات کو جانوں، مجھے کیسے یہ معلوم ہو کہ میری محبت کب اللہ کے لیے ہے اور میری عداوت کب کسی سے اللہ کے لیے ہے؟ کہ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بزم میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، کہ امیر المومنین کا آنا تھا کہ پیغمبر نے کہا اے عبداللہ اس شخصیت کو دیکھ رہے ہو، ان ہستی کو پہچانتے ہو؟ کہا عبداللہ میں تمہیں معیار بتاتا ہوں کہ کب محبت اللہ کے لیے ہوگی اور کب نفرت اللہ کے لیے ہوگی۔ سنو، جو بھی علی سے محبت کرے اگر اس سے محبت کرو گے تو یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی، اور جو علی سے دوری اختیار کرے اس سے دشمنی رکھو گے تو یہ دشمنی اللہ کے لیے ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد علی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں کوئی نہیں جانتا، کوئی معرفت نہیں رکھتا، مگر یہی معرفت کی راہ میں قدم بڑھانا ہے جو محبت تک لے جاتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ کامیابی کی یہ راہ کہ جس کی آخری منزل رضا الہی ہے، اگر بندہ پڑھے، ہم کیا کہتے ہیں، ہماری زبان پر وہ فقرے آتے ہیں، انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی الفاطمہ و الی الحسن بموالاتک، کہ حسین میں جانا کہاں چاہتا ہوں؟ امام حسین سے خطاب کر کے، امام حسین سے گفتگو کرتے ہوئے ایک عاشق اہل بیت، ایک عاشق حسین اپنی منزل کو واضح کر رہا ہے کہ میری منزل ہے تقرب الہی، میں جانا چاہتا ہوں رضا الہی تک، لقاء الہی تک۔ بندہ اگر رب تک پہنچ جائے تو پھر اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر اس کی راہ کیا ہے؟ کہ اس کی راہ یہ ہے کہ ان کا تقرب مل نہیں سکتا جب تک رسول اللہ کا تقرب نہ مل جائے، اور رسول اللہ کا تقرب مل نہیں سکتا جب تک اہل بیت سے قربت حاصل نہ ہو جائے، اور اہل بیت کی قربت کی راہ میں طے نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس راہ میں پرواز کرنے کی قوت نہ مل جائے۔ اور وہ قوت پرواز کیا ہے؟ بے موالاتک، اے حسین وہ تیرا عشق ہے جو مجھے پرواز عطا کرے گا تو میں ان تقرب کی راہوں کو طے کرتا چلا جاؤں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے پہلا مرحلہ معرفت ہے کہ انسان ان اہل بیت کو پہچان تو لے، پہلے اسے معلوم تو ہو کہ محبت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے، تعریف کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے، گریہ کرنا ہے تو کس پہ کرنا ہے۔ یہ جب تک معلوم نہ ہو اس وقت تک وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا، پھسلتا رہے گا، گرتا رہے گا۔ لہٰذا اہل بیت کا تعارف قرآن نے کرایا، اہل بیت کا تعارف رسول اللہ نے کرایا، اہل بیت کا تعارف خود اہل بیت نے کرایا۔ اور کل جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حاکم عباسی کا دربار ہے اور مامون کے دربار میں علماء جمع ہیں اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ اللہم صلی علی عالم آل محمد کی موجودگی میں علماء کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وراثت قرآن کا حقدار کون ہے۔ قرآن نے جو وراثت کا تذکرہ کیا، کتاب کی وراثت، یہ کون افراد ہیں؟ تو اب علماء کہتے ہیں کہ یہ امت ہے، یہ امت ہے کہ جو اس کتاب کی وارث ہے۔
تب امام نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں صرف ایک دو باتیں اور آگے بڑھانی ہیں. امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر امت یہی ہے جو کتاب کی وارث ہے اور انہی کو یہ وراثت ملی تو پھر پوری امت کو جنتی ہونا چاہیے، اس لیے کہ کتاب کی وراثت اللہ نے ان کو دی ہے جن کو منتخب کر لیا ہے، جنہیں مصطفیٰ کر لیا ہے. یہاں آ کے علماء خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیں کہ سب جنتی ہیں تو سورہ منافقون کو کہاں لے جائیں گے؟ سورہ منافقون کو کہاں لے جائیں گے؟ تاریخ کو کہاں لے جائیں گے؟ پیغمبر کے سامنے ان آنے والوں کو کہاں لے جائیں گے جو نبوت میں شک کیا کرتے تھے؟ لہذا خاموش ہوئے اور پھر آگے بڑھے. انہوں نے کہا نہیں، آل سے مراد سب ہیں، اس لیے کہ ہم تک یہ روایتیں پہنچی ہیں کہ جتنے نبی کے کلمہ گو ہیں، جتنے نبی کے چاہنے والے ہیں، وہ سب آل ہیں. تو امام نے فوراً دوسری دلیل دی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آل پر تو صدقہ حرام ہے، تو کیا سب پہ صدقہ حرام ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اب یہاں پر خاموش ہو جانا ان کا واجب تھا، اس لیے کہ جو پل ہی صدقے پر رہے ہوں وہ اگر صدقے کو حرام ہونا تسلیم کر لیں، لہذا خاموش ہو گئے. امام کے دلائل ہیں جو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. امام نے ایک کے بعد ایک دلیل دی اور قرآن کریم کے 12 مقامات ہیں کہ جن کا امام نے تذکرہ کیا عظمت اہل بیت کو ظاہر کرنے کے لیے. عظمت اہل بیت خود اہل بیت کی زبان سے دربار مامون میں بیان کی جا رہی ہے. اور وہاں جہاں آ کے امام نے تمام کیا اپنی گفتگو کو، بات امام نے تمام کی. 2-3 مقامات اور اس میں سے عرض کر دوں کہ امام نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ جہاں پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا آتی ذل قربا حقہ، کہ قربا کو اقربا کو ان کا حق دے دیجئے. کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ اے جبرائیل میں کس کو کیا دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. تو اب جبرائیل پیغام لے کر آئے، حق دے دیجئے. کیا حق دے دیجئے؟ کہ اس آیت کے نتیجے میں، اس حکم کے نتیجے میں پیغمبر نے اپنی دختر نیک نام کو بلایا، خاتون جنت کو بلایا، بزت الرسول کو بلایا اور جناب فاطمہ کو فدق دے دیا. کا حق اللہ نے کہا حق دے دو، پیغمبر نے بیٹی کو حق دے دیا. کہا کہ اب بتاؤ کہ اللہ کے اس حکم کے نتیجے میں پیغمبر نے جو کچھ دیا وہ کسے دیا؟ امت کو دیا یا اپنی بیٹی کو دیا؟ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اقربا کون ہیں. اور پھر آگے چل کے امام نے ایک ایسی دلیل دی کہ اس کے بعد ان علماء کو کہنا پڑا کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ اپنا منصب کن ہستیوں کو عطا فرمائے. اللہ جانتا ہے کہ کن کو خزینہ دار علم الہی قرار دے. وہ کون سی دلیل تھی جو امام نے دی؟ امام نے آخر میں ایک سوال کیا، اچھا تم نے قرآن کے حروف مقطعات کو پڑھا ہے، تم نے قرآن کی بہت سی آیتوں کو پڑھا ہے، یہ بتاؤ کہ سورہ یاسین میں یاسین کسے کہا گیا؟ تم رتبہ جاننا چاہتے ہو کہ کون ہے اہل بیت، تو یہ بتاؤ یاسین کسے کہا گیا؟ انہوں نے کہا اس پر سب متفق ہیں کہ یاسین سے مراد حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ یاسین سے مراد ذات پیغمبر ہے. پھر امام نے گفتگو آگے بڑھائی، کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ اللہ نے کچھ سلام ہیں جو بھیجے ہیں اور کچھ ہستیاں ہیں جن کے منتخب کیا ہے، جن کو مصطفیٰ ہونے کا اعلان کیا. کہا ان میں اللہ نے ایک اعلان یہ کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے مصطفیٰ کیا، اللہ نے منتخب کیا آدم کو، اللہ نے منتخب کیا نوح کو. آدم اور نوح کی بات آئی تو آل کی بات نہیں آئی، لیکن جیسے ہی ابراہیم کا تذکرہ ہوا کہ آل ابراہیم کو منتخب کیا، آل عمران کو منتخب کیا. اور اس انتخاب وراثت پہ بات چل رہی نا کہ کتاب کی وراثت کیا ہوگی، کہ اس انتخاب کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آل عمران کو منتخب کیا کہ پھر آگے چل کے دوسری آیات میں ارشاد ہوا کہ ہم نے آل ابراہیم کو منتخب کیا، وآتینا آل ابراہیم الحکمہ الکتاب والحکمہ. تو ہم نے آل ابراہیم کو منتخب کیا اور ان کو کتاب عطا کی، ان کو حکمت عطا کی، وملکن عظیما، اور ان کو عظیم ملک عطا کیا. اور پھر آگے بات ہوئی تو کہا کہ کیا بندے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی عطا پر حسد میں مبتلا ہو جائیں گے؟
عطا اللہ کر رہا ہے، ان ہستیوں کو رہا ہے، اور حسد میں بندے مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ بندے حسد میں نہ مبتلا ہوں، ناکام نہ ہو جائیں، پھسل نہ جائیں، گر نہ جائیں، لہذا آگے چل کے اب حکم آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور کہا پھر اللہ نے کچھ سلام کیے۔ دیکھیں یاسین کون؟ کہ یاسین رسول اللہ۔ اللہ نے کچھ بندوں پر سلام بھیجا، کہ جن پر سلام بھیجا ان میں کون ہیں؟ کہ جناب نوح پر سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ نوح پر سلام بھیجا، موسیٰ اور ہارون پر سلام بھیجا۔ لیکن انہی سلاموں میں پھر ایک سلام بھیجا، سلام علی آل یاسین، کہ تم نے ابھی بتایا کہ یاسین رسول اللہ ہیں، اور یاسین کی آل وہ ہے جس پر اللہ کا سلام ہے، تو اب بھی نہیں پہچانے کہ آل محمد کون ہیں؟ جن پر اللہ کا سلام آتا ہے انہی کو آل محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو پہلا مرحلہ معرفت ہے، معرفت ہے، اللہ کی معرفت تک جانا ہے، اہل بیت تک آنا ہوگا۔ اہل بیت بتائیں گے کہ معرفت خدا کیا ہے، ورنہ اگر توحید کو ان سے ہٹ کے لوگے، بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، اگر توحید کو ان سے ہٹ کے لوگے تو پھر ناقص توحید ملے گی۔ کیسی توحید ملے گی؟ اگر ان سے ہٹ کے توحید لوگے تو پھر تمہیں اس خدا کا تصور ملے گا کہ نعوذ باللہ جس کی ٹانگ بھی جہنم میں جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ لہذا توحید ملے گی تو ان کے در سے ملے گی، قرآن ملے گا تو ان کے در سے ملے گا، رسالت ملے گی تو ان کے در سے ملے گی، جنت ملے گی تو ان کے در سے ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، اللہ نے ان کو مصطفیٰ کر دیا، اور ان سے جو محبت قرار دی، ان کی محبت کو جو اجر قرار دیا، جو واجب قرار دیا، وہ اس لیے کہ ان کی محبت، جو میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی بات عرض کی کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی شریعتیں ایک محدود وقت کے لیے تھیں، وقت تمام ہو گیا، ان کی شریعت ختم ہوئی، اگلی شریعت کا دور شروع ہو گیا، لیکن یہ شریعت قیامت تک رہنی تھی۔ تو اب قیامت تک شریعت کو محفوظ کرنے کا کوئی انتظام تھا جو کرنا تھا، یہ اجر رسالت کا معاملہ، یہ محبت کا مطالبہ، یہ مودت کا تقاضا اصل میں وہ حفاظتی انتظام ہے جو نہ شریعت کو مٹنے دے گا نہ دین کو ختم ہونے دے گا۔ لہذا ان کی محبت کی راہ میں قدم بڑھانا، معرفت لے جائے گی محبت تک، محبت لے جائے گی اطاعت تک، اطاعت لے جائے گی نصرت تک، اطاعت لے جائے گی نصرت تک۔ جتنی معرفت حاصل ہوتی چلی گئی اتنا انسان آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن معرفت بھی خالص معرفت ہو۔ اب معصوم فرما رہے ہیں ہماری نصرت کرنے والے کون ہیں اور ان کا کیا درجہ ہے، یہ ابھی آگے آپ کی خدمت میں ایک دو مثالیں تاریخ سے عرض کروں گا کہ نصرت کرنے والے جس نے واقعاً ہماری نصرت کی اپنے دل سے، صرف دل سے، یعنی دل میں محبت، خالص محبت ہو، لیکن زبان سے نصرت کرنے کا موقع نہیں ملا، ہاتھ سے نصرت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب یہ موقع نہ ملنا کبھی اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ تقاضا ہی نہیں کیا جا رہا، حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ ہاتھ سے نصرت کرنے کا موقع ہو، ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی۔ تو اب دل میں محبت لیے ہوئے، اور یہ محبت پیور محبت ہے، یہ محبت خالص محبت ہے، تو کہا ایسا شخص کہ جو دل سے ہماری نصرت کرے وہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ جنت کے تیسرے درجے میں ہوگا۔ جنت کا ایک تیسرا درجہ ہے، پھر ایک دوسرا درجہ ہے، پھر ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ تیسرے درجے میں وہ جو دل میں محبت رکھے، یہ محبت خالص ہو، لیکن موقع نہ ملا یا ایسا جذبہ نہ پیدا ہو سکا کہ ہاتھ اور زبان سے، تقیہ کا زمانہ تھا، حالات ایسے تھے، تو کہا یہ محبت اس کو لے جائے گی تیسرے درجے میں جنت کے۔ پھر کہا کہ ایک ایسا شخص جو دل میں محبت رکھے
اور دل سے نصرت کرے، یعنی دل سے یہ تمنا رکھتا ہو کہ میں اس دنیا کو آپ کے ذریعے سے آباد دیکھنا چاہتا ہوں، میں واقعی اس غدیر کے پیغام کو لیے ہوئے انتظار کر رہا ہوں، یہ حقیقی منتظر ہو، اس کو انتظار ہو اس بات کا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ دنیا میں عدل و انصاف ہوگا، اور اگر مجھ کو موقع مل گیا، اگر وہ زمانہ میں نے پا لیا، تو میں ناصر بن کے ان کی راہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس بات کو زبان سے بھی آگے بڑھائے، اس کو موقع ملے زبان سے بھی آگے بڑھائے، دوسروں کو بھی دعوت نصرت دے، تو یہ جنت کے دوسرے درجے میں ہوگا۔ اور وہ شخص جو دل، زبان اور ہاتھ یعنی اپنی پوری طاقت اور توانائی سے نصرت کی راہ میں قدم بڑھائے، امام فرما رہے ہیں وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن کب؟ میں نے عرض کیا، دیکھیے جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ یہ بات میں عرض کر چکا پہلے بھی کہ علم انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک وہ عمل کے سانچے میں نہ ڈھل جائے۔ میں مثال دے دوں اس کی تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک شخص ہے تاریخ کا، کعب بن سور۔ یہ کعب بن سور کون ہے کہ جسے جب یہ معلوم ہوا کہ مولا کائنات کے مقابلے پر لشکر جمع کیا جا رہا ہے، جیسے ہی اس نے سنا کہ علی کے مقابلے پر لشکر جمع کیا جا رہا ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ افسوس ان لوگوں پر کہ جو اس کے مقابلے پر لشکر لا رہے ہیں، جس کی شان میں قرآن کی 300 آیتیں ہیں، 300 آیتیں جس کی شان میں نازل ہوئیں، جس کا یہ اب مولا کے فضائل، مولا کی مدح، مولا کی باتیں، وہ آیات اس نے بیان کرنی شروع کر دی لوگوں کے سامنے کہ ان کے لیے تو یہ آیت ہے، ان کی شان میں یہ آیت ہے، ان کی شان میں وہ آیت ہے۔ لیکن یہ سب جاننے کے باوجود، یہ علم رکھنے کے باوجود، پھر موقع ایسا آیا، دنیا پرستی، دنیا کی محبت، خود غرضی، نفس کا دھوکہ، خواہشات کو پا لینے کی تمنا کہ خواہشات کی تکمیل ہو جائے، کہ اس راہ میں قدم بڑھاتے ہوئے مولا کے مقابلے پر آ گیا۔ وہ جو کل یہ کہہ رہا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، وہ جو افسوس کر رہا ہے کہ ان کے مقابلے پر آ رہے ہیں، وہ خود علی کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر ایک وہ موقع آیا کہ جب لاشیں میدان میں پڑی ہوئی تھیں اور مولا ان لاشوں کا معائنہ کر رہے تھے، کون ہمارے شہداء ہیں جو، اور حکم دے رہے تھے کہ دیکھو سب، ان سب کا تمہیں خبردار مال غنیمت نہ لینا، خبردار زرہ نہ جدا کرنا، اس لیے کہ سب کلمہ گو ہیں۔ عداوت تھی، دشمنی تھی، مقابلے پر تھے، انہی کی تلوار سے مارے گئے، مگر اصول جنگ امام بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو خبردار، یہ حد سے تجاوز، وہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، تم بھی ان کو قتل کر سکتے ہو، ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، ان پر تلوار اٹھا سکتے ہو جو تمہارے مقابلے پر آئے ہیں، مگر خبردار آپے سے باہر نہ ہو جانا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب متوجہ ہو گئے ہوں تو ایک جملہ کہہ دوں، حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، کیا مطلب؟ میدان جنگ میں ہو، تلوار چل رہی ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، مگر خبردار جہاں حد آ جائے وہاں رک جانا۔ یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ صرف تلوار چلانا جہاد نہیں ہے، چلتی ہوئی تلوار کو روکنا اس سے بھی بڑا جہاد ہے۔ نفس کے لیے تلوار نہ چلے، اپنی مرضی کے لیے تلوار نہ چلے، اور یہ منظر آپ کو کب نظر آئے گا؟ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مرحب و انتر کو قتل کر دینا بڑی فضیلت تھی یا سینے دشمن سے اتر آنا بڑی فضیلت تھی؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو وہ لاشیں ہیں جو میدان میں بکھرے ہوئے ہیں کہ امام کی نظر اسی کعب بن سور کی لاش پہ پڑی۔ امام نے کہا افسوس اس شخص پر، افسوس اس شخص پر کہ علم رکھنے کے باوجود یہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ اس کا علم اسے فائدہ نہ پہنچا سکا۔ تو علم جب عمل کے سانچے میں ڈھل جائے تب علم واقعی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جاننا الگ ہے، ماننا الگ ہے۔ انسان جان اور پہچان گیا لیکن مان نہ سکا، لہذا پہلا مرحلہ معرفت۔ محبت کے لیے بھی معرفت ضروری ہے، عداوت کے لیے بھی معرفت ضروری ہے، مگر میں نے عرض کر دیا کہ محبت اور عداوت جس بنیاد پہ ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کیا فرما رہے ہیں نبی؟ وہ بات مکمل کر دوں، ابھی ادھوری ہے۔ پیغمبر نے کہا ان ہستی کو تم نے دیکھا،
اس شخصیت کو پہچان لو، اس سے محبت کرو. اس کی محبت اللہ کی محبت ہے. اس کے دوستوں سے محبت کرو، اللہ کی محبت ہے. اس کے دشمنوں سے دشمنی کرو، دوری اختیار کرو. یہ ہے اللہ کی راہ میں قدم بڑھانا. اور پھر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر نے کہا اس کے دوستوں سے دوستی رکھو، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہو یا بیٹے کا قاتل ہو، لیکن اگر اس کا دوست ہو تو حق یہ ہے کہ تم بھی اس کو دوست رکھو. کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے. یہ آسان مرحلہ نہیں ہے. تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، تیرے بیٹے کا قاتل کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کا محب ہے، اگر ان کا دوست ہے، تو تجھ پہ لازم ہے کہ اللہ کی خاطر ذاتی دشمنی کو بھلا کر اس سے دوستی کا حق ادا کر. اور یاد رکھ، ان کے دشمن سے دشمنی اختیار کر لے، دوری اختیار کر لے، ترک تعلق کر لے، چاہے وہ تیرا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ تیرا بیٹا کیوں نہ ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. دیکھیں بار بار جو میں دعوت دیتا ہوں، شان اہل بیت اپنی جگہ پر ہر موقع پر میں نے عرض کر دیا کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا حقیقی رتبہ کیا ہے، یہ ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہ یاد رہے کہ ان کی کوئی فضیلت ہو، ان کا کوئی مرتبہ ہو، جب بھی آپ اس کا تذکرہ کریں یہ یاد رکھیے گا اللہ کو ان کی ہستی سے جدا کر کے قدم نہ بڑھائیے گا. فضیلت کی راہ میں قدم بڑھائیں تو وہ ان کا علم ہو، وہ ان کی حکمت ہو، وہ ان کا فضل ہو، وہ ان کی معرفت ہو، وہ ان کی سخاوت ہو، وہ ان کی شجاعت ہو. جس فضیلت کا بھی تذکرہ ہو، جو فضیلت بھی آپ کے سامنے ہو، یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی ہر فضیلت من اللہ ہے، عطا کرنے والا وہی ہے. نہیں اور ذہن کو قریب کروں، روح اور بدن میں جدائی ہو جائے تو ہو جائے، مگر ان کی شخصیت سے اللہ کو جدا نہ کیجیے گا، ورنہ ٹھوکر کھا جائیں گے، ورنہ بہک جائیں گے. فضیلت کی راہ میں قدم بڑھاتے ہوئے یہ یاد رہے کہ انہوں نے کسی بھی موقع پر کسی بھی فضیلت کا اظہار خود کو پہچانوانے کے لیے نہیں کیا. خود کو پہچانوا نہیں، بات کو آسان کروں، خیبر کا در اکھاڑ کے بھی سجدہ کیا، سورج پلٹا کے بھی سجدہ کیا، تاکہ پتا چل جائے تم آ جاؤ ہماری طرف، ہم لے جائیں گے خدا کی طرف. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا ہر قدم پہ یہ یاد رہے کہ یہ راہ ہیں، اس راہ سے گزرتے ہوئے معرفت تک پہنچنا ہے، معرفت الہی حاصل ہو جائے. اور اگر یہ یاد رہتا، ٹھوکر کہاں کھائی ہے کہ جہاں انسان تاریخ کے اندر خود کو ان کی برابری کی منزل پر لے آیا، خود کو ان کے مقابلے پر لے آیا، اور پھر نہیں ذہن آپ کے قریب ہے کیا انسان، ہے کیا انسان. دیکھیے ہم کیا ہیں، ہمارے لیے جو لفظیں استعمال کی جاتی ہیں، انسان حیوان زاہق، حیوان ناطق، حیوان نقال، نقالی پہ اس کی زندگی گزرتی ہے. یہ واحد وہ حیوان ہے جو مسکراتا ہے، اس نے وہ مناظر دیکھے لطف اندوز ہوا. یہ وہ ہے جو نطق کرتا ہے. ہاں متوجہ کر رہا ہوں آپ کو پوری طرح، تاکہ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ جملہ بالکل نقش ہو جائے، محفوظ ہو جائے. ہم ہیں حیوان ناطق. اب سمجھ لیجئے کہ آپ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. حیوان ناطق ہونا اور ہے، قرآن ناطق ہونا اور ہے. حیوان ناطق ہونا اور ہے، قرآن ناطق ہونا اور ہے. حیوان ناطق کا مطلب کیا؟ حیوان اگر بولنے لگے تو ہم جیسا ہو جائے. نہیں، اگلا جملہ بھی کہنے کی ضرورت ہے. حیوان اگر بولنے لگے تو ہم جیسا ہو جائے، قرآن اگر بولنے لگے تو ان جیسا ہو جائے. لہذا کہاں قطرہ، کہاں دریا،
کہاں ذرہ، کہاں آفتاب، کہاں نجس، کہاں پاک، کہاں کعبے پہ صدقے ہونے والا، کہاں کعبے میں پیدا ہونے والا. مناقب دیکھتے چلے جائیں، پہچانتے چلے جائیں، اور پھر یہاں سے قدم آگے بڑھائیں. پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں، وہاں امام نے تعارف کرایا، اب نبی کریم تعارف کرا رہے ہیں. اور کس انداز سے نبی تعارف کرا رہے ہیں؟ کہ پہچانوں کہ علی کون ہے. نبی کریم نے ایک دن، اب طویل روایت، طولانی روایت ہے لیکن بس مختصر جائزہ لیتا ہوا تھوڑا سا آپ کی خدمت میں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا اور بڑے بڑوں نے اس کو تذکرہ کیا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سنو، پہچانو. بلکہ کچھ لفظ، کچھ الفاظ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اس لیے کہ مولائے کائنات کا اگر صحیح تعارف ہو جائے، مسئلہ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے تعارف کرایا، قرآن نے تعارف کرایا، لیکن زمانے نے پردے ڈالے. اور کیسے پردے ڈالے؟ یہ 70,000 ممبر نما بلندیوں سے مولائے کائنات کے خلاف کیوں بولا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ اگر علی کی صحیح شخصیت دنیا کے سامنے آ گئی، پہچان گئی دنیا، تو پھر سوائے ان کے کہ جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں جو ان سے دور رہ سکے اگر ان کی معرفت حاصل ہو جائے. معرفت حاصل ہونے کے بعد بھی اگر دل پہ مہر لگی ہوئی ہو تو پھر تو قرآن نے کہہ دیا اور ائمہ نے بتا دیا کہ آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہوتی ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل ہیں سینے میں جو اندھے ہو جاتے ہیں. جب دل اندھے ہو جائیں، تو جاننے کے باوجود، ابھی مثال دی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود، یہ کہنے کے باوجود، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے مقابلے پر، اور پھر انہی کی تلوار سے کٹا ہوا پڑا ہے. مولا کہہ رہے ہیں علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو اب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سنو، پہچانو کہ علی کی شخصیت کیا ہے. کہا علی آسمان والوں کے لیے وہ روشن نور ہے. آسمان والوں کے لیے علی وہ روشن نور ہے کہ جیسا نور زمین والوں کے لیے دن میں سورج ہے اور رات میں 14ویں کا چاند ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں اس روایت کو، اپنے سلسلہ بیان کرتے ہوئے روایت کا، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کو پہچانو کہ علی کیا ہے. علی آسمان والوں کے لیے وہ نور ہے کہ جو زمین والوں کے لیے دن میں سورج ہے، رات میں 14ویں کا چاند ہے. اور پھر کہا کہ سنو، اللہ نے علی کو وہ فضل عطا کیا ہے کہ اگر یہ فضل تمام اہل زمین پر تقسیم کر دیا جائے تو سب صاحبان فضیلت بن جائیں. اللہ نے علی کو وہ فہم عطا کیا ہے کہ اگر یہ فہم تمام زمین والوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب صاحب فہم بن جائیں، سب صاحب ادراک ہو جائیں، سب صاحب عقل ہو جائیں. سب کا یہ فہم عطا کیا، یہ عقل عطا کی، یہ شعور عطا کیا. یہ نورانی ہستی ہے کہ آسمان والوں کے لیے چمکتا ہوا ستارہ ہے، آسمان والوں کے لیے روشن قندیل ہے. پیغمبر بیان فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی اور کہا کہ پہچانو علی کون ہے. کہا جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یحییٰ کا زہد، عیسیٰ کا تقوی، سلمان کی طاقت، سلیمان کی طاقت، داؤد کی قوت کا جو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے. میں دستے ادب جوڑ کے آپ کو ذرا سا متوجہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک جملہ مشہور ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صورت نہ دیکھو سیرت دیکھو، صورت نہ دیکھو سیرت دیکھو. زہد کیا ہے؟ سیرت ہے. تقوی کیا ہے؟ سیرت ہے. علم کیا ہے؟ سیرت ہے. صبر کیا ہے؟ سیرت ہے. انبیاء کی سیرت. ہم کہتے ہیں صورت نہ دیکھو سیرت دیکھو. پیغمبر کہہ رہے ہیں انبیاء کی سیرت دیکھنی ہے تو علی کی صورت دیکھو.
انبیاء کی سیرت دیکھنی ہے تو علی کی صورت دیکھو. تو کیا کہنا اس ہستی کا کہ جو انبیاء کی صفات کا مظہر بھی ہو اور مظہر خدا کا مظہر بھی بن جائے صفات الہی کا. اللہ کی صفات بھی نظر آئیں گی تو اس بندے میں نظر آئیں گی, اور انبیاء کی صفات کا مظہر بھی بنے گا تو یہ بنے گا. یہاں تک, یہاں پہ بات رکی نہیں, بلکہ اب یہاں سے بات آگے بڑھی اور پیغمبر نے کہا سنو علی کیا ہے, علی میرا خاص الخاص ہے, علی میرا خاص الخاص ہے, علی میرا ظاہر ہے. علی اپنی طرف نسبت دے کے کہہ رہے ہیں علی میرا چراغ ہے, علی میری جنت ہے, علی میری جنت ہے. میں نے پروردگار سے دعا کی ہے کہ اے معبود علی کو مجھ سے پہلے دنیا سے نہ اٹھانا, اور علی نے دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے شہادت کی موت دیے بغیر دنیا سے واپس نہ بلانا. ایک میری دعا ہے, ایک علی کی دعا ہے. اور پھر فرمایا علی کی محبت کا, اس کی محبت نعمت ہے, نعمت پہ شکر واجب ہوتا ہے, نعمت پہ شکر واجب ہوتا ہے. اسی لیے تو معصوم نے بار بار فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو, اس لیے کہ نعمت پر شکر واجب ہوتا ہے. کہ علی کا نعمت ہے, اس کی محبت نعمت ہے, اس کی اطاعت فضیلت ہے. اور پھر کہا کہ تم کیا جانو کہ علی کیا ہے, انسان کیا شعور رکھیں, بندے کیا جانیں. کہ ملائکہ علی کے گرویدہ ہیں, ملائکہ علی کے گرویدہ ہیں, ملائکہ علی کے گرویدہ ہیں. علی جلد باز نہیں ہے, علی جلد باز نہیں ہے, علی کسی سے ذاتی بغض و عناد رکھنے والا نہیں ہے, علی کا کوئی جذبہ انتقام اپنے لیے نہیں ہے. اسی کو تو کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. جو کچھ ہے وہ علی کے لیے, خدا کے لیے, علی کا جو کچھ ہے وہ خدا کے لیے. کہ یہ کسی سے ذاتی عناد نہیں رکھتا. اور پھر آہا, کہا سنو میرے بعد علی افضل الناس ہے. اور اب یہ جملہ میرا ہے, اس کے بعد کا صرف مفہوم کے لیے جملے کو ذرا سا خوبصورت بنایا ہے. کہ میرے بعد علی افضل الناس ہے, دنیا کی مائیں بانجھ ہیں علی کے بعد کوئی ایسا صاحب فضیلت پیدا کرنے سے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علی افضل الناس ہے, دنیا کی مائیں اب علی جیسا پیدا نہیں کر سکتی. اگر میرے بعد کسی پر وحی نازل ہوتی تو وہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہوتی. آپ پہچان رہے ہیں کیسے فضیلتوں کا رخ دوسروں کی طرف موڑا گیا, کیسے گھڑی ہوئی بیساکھیوں کی روایتیں بنا کر لوگوں کا قد بلند کرنے کی کوشش کی گئی. بس میں اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں, آپ دیکھیے. اور پھر فرمایا کہ سنو سنو, شہروں پر نرمی نازل ہوتی ہے, زمین والوں پر رحمت نازل ہوتی ہے علی کی وجہ سے. وہ علی ہیں جن کی وجہ سے اللہ مہربان ہوتا ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, لشکروں کو عزت ملتی ہے علی کی وجہ سے. بھائی آج فضائل علی رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ علی کی فضیلت کیا ہے. اور پھر بات تمام کہاں پہ کی, کہ علی چاند ہے, علی سورج ہے, علی چاند ہے, علی سورج ہے, علی ہادی برحق ہے, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر.
تو میں نے یہ خطبہ پیغمبر کا جو آپ کی خدمت میں مختصر کر کے بیان کیا، اور زیادہ اس میں وسعت تھی لیکن بس اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ صرف اس لیے کہ یہ پیغمبر کیوں فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ پیغمبر کیوں تعارف کرا رہے ہیں، یہ نبی کریم کیوں بتا رہے ہیں کہ علی کا رتبہ اہل زمین کیا سمجھیں گے، علی کا رتبہ تو نہیں. اور ذرا سا بات کو آگے بڑھا دوں، ایک روایت اور بہت جلدی سے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. کہا سنو کیا علی کی شان ہے؟ کہا جنت کا ایک دروازہ ہے جو یاقوت سرخ کا ہے. اب دوسری روایت جس کو اشاروں میں صرف عرض کر کے بہت مختصر 3 جملوں میں کہا جنت کا ایک دروازہ ہے جو یاقوت سرخ کا ہے، اس پر ایک زنجیر ہے جو سونے کی ہے. کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے لیے اس دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے کی کنڈی ہلائیں گے، دروازے کی زنجیر ہلائیں گے. کہ جب دروازے کی زنجیر ہلے گی تو آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ غور کریں، یہ کوئی میری جیب میں رکھی ہوئی روایت نہیں جو میں نے آپ کو سنا دی. یہ علماء نے جو معتبر روایات بیان کی ہیں ان میں یہ روایت ہے. اور اس کے لیے علماء نے ایک تشریح کرتے ہوئے ایک جملہ کہا جس کو بس بغیر حوالے کے میں صرف بیان کر دوں. کہا کیوں آخر ایسا ہوگا کہ دروازہ جنت کی جب زنجیر ہلے گی تو آواز آئے گی علی علی علی. بڑی خوبصورت بات کہی. کہا جب تم کسی کے گھر پہ جاتے ہو تو گھر کے مالک کو آواز دے کے کہتے ہو کہ دروازہ کھول دیجئے. کہا جنت کا مالک علی ہے تو کسی اور کی آواز کا کا کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے. اہل بیت کی شان، اہل بیت کا رتبہ، اہل بیت کے مناقب. اگر اس عظمت کو دنیا سمجھ لے اور واقعاً دل سے تسلیم کر لے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہدایت کی راہ سے ہٹ سکے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی دور جا سکے. اسی لیے بار بار بتایا یہ سفینہ نجات ہیں، یہ سفینہ نجات ہیں. اور سفینہ نجات تک آ جانے والا کا اگر پہنچ گیا، بار بار کبھی مولا کائنات کے لیے تنہا فرمایا کہ ان کی مثال سفینہ نوح کی ہے، کبھی اہل بیت کے لیے فرمایا کہ ان کی مثال سفینہ نوح کی ہے. لیکن اب آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اتنی گفتگو کرنے کے بعد کہ سفینہ کون سا؟ کا نوح کا سفینہ. عام سفینے سے تشبیہ نہیں دی، سفینہ نوح سے تشبیہ دی. اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت جتنی بات پھیلا سکتا ہوں صرف اتنی عرض کروں. سفینہ، اور پھر سفینے کا تعارف کر کے کیا کہا؟ من رکبہا نجا، جو اس پہ سوار ہو گیا، جو اس پہ آ گیا وہ نجات پا گیا، جو اس پہ آ گیا وہ نجات پا گیا. نہیں، بات بالکل آسان ہو اور چھوٹے بھائیوں تک پہنچ جائے. اس کے لیے آپ سے ایک سوال کروں. ایک شخص ہے جو دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے، سفینہ موجود ہے، اور یہ سفینے کو دیکھ کے کہتا ہے یہ کتنا اچھا سفینہ ہے، اس کا رنگ دیکھو، اس کی چمک دیکھو، اس کی لکڑی دیکھو، اس کی ہر چیز قابل تعریف ہے. یہ شخص دور کھڑا ہوا سفینے کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کا رنگ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا بہترین سفینہ ہے، یہ کتنا مضبوط ہے، یہ واقعی دیکھنے میں کتنا حسین ہے. یہ تعریف کیے جا رہا ہے مگر سفینے تک آتا نہیں. تو یہ تعریف کرنا اس کو ثواب تو دے سکتا ہے، نجات نہیں دے سکتا. آپ غور کرنا، یہ تعریف کرنا اس کو ثواب تو دے گا، نجات نہیں دے گا. پھر سفینہ چل رہا تھا اور چلتے چلتے سفینہ موجوں میں گر گیا، طوفان آ گیا، آندھیاں چلنے لگی، ڈگمگانے لگا سفینہ. یہ شخص پھر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ اپنا سر و سینہ پیٹنے لگا. اس نے کہا ہائے یہ سفینہ، مجھے اس سفینے سے کتنی محبت ہے، ذرا دیکھو تو صحیح سفینہ ڈوب رہا ہے، سفینہ غرق ہو رہا ہے. تو اس کا یہ رونا، اس کا یہ گریہ کرنا، یہ سفینے سے محبت کی دلیل تو ہے لیکن خالص محبت کی دلیل نہیں ہے. خالص محبت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. بھئی تاریخ میں ایسے بہت سے افراد آپ کو ملیں گے جنہوں نے تعریف تو بہت کی مگر سوار نہیں ہوئے، سوار نہیں ہوئے. تو نجات دے گا، ساحل تک وہی پہنچ سکتا ہے جو سفینے پر آ جائے.
اور اب جو سفینے پہ آ گیا تو سفینے پہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ جب میں سفینے پہ آ گیا، ساحل کو چھوڑ دیا، تو اب میرا اپنا کوئی وجود نہیں رہا، میرا اپنا کوئی وجود نہیں رہا، اب میں بھی سفینے کا حصہ بن گیا۔ نہیں نہیں، جب تک انسان انا کے دائرے میں رہے، جب تک انسان انا کے خول میں رہے نجات نہیں پا سکتا۔ جب انا کو فنا کر کے خود کو ان سے وابستہ کر لے، قطرہ جب تک قطرہ رہے قطرہ ہی رہے گا، لیکن جیسے ہی دریا سے مل جائے تو اب یہ دریا کہلائے گا۔ سفینے سے دور رہنے والا تعریف کرتا رہے، سفینے پہ گریا کرتا رہے، مگر نجات نہیں مل سکتی جب تک سفینے پہ نہ آ جائے۔ اور اب جب سفینے پہ آ گیا تو اب اس کی کوئی پسند نہیں ہے، اس کی کوئی ناپسند نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی منزل نہیں ہے۔ جدھر سفینہ چلے گا ادھر یہ چلے گا، جدھر سفینہ لے جائے گا ادھر اس کا بھی رخ ہوگا۔ تو سفینے کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، اسی کو خود سپردگی کہتے ہیں کہ مولا میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ حقیقی عاشق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں جما کے رکھتا، بلکہ جو سب کچھ نثار کر کے کہتا ہے کہ آقا جو میرا ہے وہ تیرا ہے، میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ خود کو یوں حوالے کر دینا، یہ ہے اہل بیت سے معرفت کے بعد محبت کے درجے میں آ جانا، اور پھر یہ محبت نصرت تک لے جائے گی، پھر یہ محبت ان کے دفاع کے لیے کھڑا کر دے گی، پھر یہ محبت ان کا سینہ سپر بنا دے گی، پھر ان کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر روک کے بڑی شان سے کھڑا رہے گا اور کہے گا ہاں اب عشق چہکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اب میں اپنے معشوق پہ خود کو قربان کر کے قطرے سے دریا بن رہا ہوں۔ قطرے سے دریا کا سفر، قطرے سے دریا کا، نقص سے کمال کا سفر، پستی سے بلندی کا سفر۔ اور جب اس مرحلے پہ آئے تو اب اس سے اگلا مرحلہ وہ ہوگا کہ جب محبت میں سب کچھ لٹانے پہ تیار ہو جائے تو اب حقیقی ناصر قرار پائے گا، اب حقیقی ناصر قرار پائے گا، اور اب معصوم یہ سند دیتے ہوئے نظر آئیں گے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم۔ کل بھی ایک امام کا واقعہ سنایا، آج دوسرے امام کا واقعہ کہ امام کی بزم ہے، اور امام کی بزم میں یہ وہ موقع ہے کہ جب جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ امام کی بزم میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ خالص مخلص افراد بیٹھے ہوئے ہوں، یہ آپ کو نظر آئے گا، خاص طور سے پانچویں چھٹے امام کے یہاں تو یہ بات آپ کو بار بار نظر آئے گی، جس کے شاگرد 4000 سے زیادہ ہیں، جس کے شاگرد 4000 سے زیادہ ہیں، اس کے ناصر 40 سے زیادہ نہیں ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، اس سے آئندہ کام لینا ہے، جس کے شاگرد، جس کے پہلو میں بیٹھنے والے، جس کے اصحاب 4000 ہیں، قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والے ہیں، تو اب جملہ کہہ دوں، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ کسی امام کا، کسی معصوم کا اصحاب ہونا اور ہے، انصار ہونا اور ہے۔ صحابی ہونا اور ہے، ناصر ہونا اور ہے۔ نہیں، اور بات کو آسان کر دوں، بالکل صحابی کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، ناصر کہتے ہیں ساتھ دینے والے کو۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو وہ جو کہتے ہیں ساری امت آل ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں مجھے نہیں معلوم، کس فریب میں مبتلا ہو گئے، لیکن آپ دیکھتے چلے جائیے کہ معصومین کے یہاں ناصر کتنے ہیں۔ تو یہ وہ موقع ہے، بس بات بہت زیادہ پھیل بھی نہ جائے، کہ امام کی بزم میں خالص امام کے انصار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پانچویں اور چھٹے امام کا جہاد کیا جہاد ہے، کیا جہاد ہے پانچویں اور چھٹے امام کا جہاد۔ لوگوں کے تانے بھی برداشت کر رہے ہیں،
لوگوں کے اعتراضات بھی برداشت کر رہے ہیں۔ حقیقی امام تو وہ ہوتا ہے جو قیام کر لے، حقیقی امام تو وہ ہوتا ہے جو میدان میں نکل آئے، مگر ان کو دیکھیے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے میدان میں آنے کی۔ وہ جو چوتھے امام پر اعتراض تھے، وہ پانچویں امام پہ بھی ہیں، وہ چھٹے پہ بھی ہیں، کہ چوتھے کے لیے مولا کے منہ پہ آ کے لوگ کہتے تھے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے آقا دعا کر رہے ہیں، اور آنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ نے آسان راستہ چن لیا، آپ کے بابا نے کربلا میں شہادت دے دی اور آپ نے آسان راستہ چن لیا، دعائیں کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، حج کے لیے بار بار جا رہے ہیں، یہ تو آسان راستہ ہے۔ اللہ اللہ، کیا عدم معرفت کا عالم ہے کہ امام پر اعتراض۔ اور پھر کہا کہ آپ نے، دیکھیے قرآن ناطق کو قرآن بتا رہا ہے، قرآن ناطق کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، کتنی بے معرفتی ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن کا تو جان اور مال اللہ نے خرید لیا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تب امام نے سر اٹھا کے کہا کہ تو نے جو یہ آیت پڑھی ہے، جب اس آیت کے مصداق مجھے 40 مل جائیں گے تب میں بھی میدان میں نکل آؤں گا۔ زبانی دعویٰ کرنا آسان ہے۔ تو اس وقت امام کی بزم میں بس یہ خاص طور سے آج شب جمعہ ہے، شب مرحومین ہے، اور نوجوانوں کے لیے چونکہ یہی وہ شب ہے کہ انشاءاللہ اس شب کی ایک دن صبح ہوگی تو یہ آنکھیں امام زمانہ کے چہرے نورانی کی زیارت کریں گے۔ تو بس ان نوجوانوں کے لیے ایک پیغام دیتے ہوئے اس گفتگو کو روک رہا ہوں۔ امام کی بزم میں خالص اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ کے نام آپ کو بتاؤں تاکہ عظمت واضح ہو کہ یہ کون سی بزم ہے۔ اچھا، جو اس روایت کو بیان کر رہا ہے ذرا یہ بھی دیکھیے گا، جو اس روایت کو بیان کر رہا ہے ان کا نام ہے عمرو بن ثابت، اور یہ عمرو بن ثابت ان کے والد ثابت ہیں جن کو ابو المقدام کہا جاتا ہے، اور دادا ہرمز الفارسی۔ یہ میں نے جان بوجھ کے 3 نام آپ کو بتائے، ہرمز دادا ہے، ثابت باپ ہے، عمرو روایت کا بیان کرنے والا امام کا صحابی ہے۔ 3 نسلیں، لیکن دیکھیے ایک ہے نسل کی قربت، ایک ہے کردار کی قربت۔ باپ ناصر ہے تو بیٹا بھی ناصر ہو جائے، بیٹا ناصر ہے تو اس کا بیٹا بھی ناصر ہو جائے، نہیں، ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ دادا کون ہے؟ دادا وہ ہے کہ جناب محسن کی شہادت کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں، جناب محسن کی شہادت کا یہ اشرا چل رہا ہے، شہادت محسن کے لیے جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے شہزادی کے گھر پہ حملہ کیا، اس میں یہ شخص موجود ہے، یہ ہے دادا۔ باپ کون ہے؟ نہ مولا کا دشمن ہے نہ دوست ہے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بیٹا کون ہے؟ ایسا عاشق اہل بیت، ایسا امام صادق کا چاہنے والا کہ جس پہ امام ناز کرتے ہوئے نظر، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ لہذا ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ 3 نسلوں کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ کبھی عداوت منتقل ہوتی ہے، کبھی محبت منتقل ہوتی ہے۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہیں اپنے بزرگوں سے محبت اہل بیت ملی ہے، لہذا اب ہمارا فریضہ ہے کہ آنے والی نسلوں میں اس کو منتقل کر کے ہم بھی حق ادا کر دیں۔ آسان نہ رہے، وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، لیکن بس اس بات کو مکمل کر دوں۔ یہ اصحاب موجود ہیں، تو ان میں روایت کرنے والے یہ ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کون کون ہیں؟ محمد بن نعمان، جنہیں مومن طاق کہا جاتا ہے،
کیا مومن طاق کی فضیلت ہے، انشاءاللہ کسی تقریر میں عرض کروں گا، آگے بات آئے گی۔ اور کون ہے بیٹھے ہوئے؟ قیس الماسد۔ یہ قیس کون ہے؟ یہ شاگرد ہیں چوتھے امام کے، اور چوتھے امام سے پہنچے ہیں چھٹے امام تک۔ اب بالکل بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن دیکھیے، ایک میں نے بتایا کہ باپ دشمن، دادا دشمن، پوتا عاشق۔ ایک یہ باپ ہے جو چوتھے، پانچویں، چھٹے امام کا شاگرد ہے، اسی دہلیز پہ زندگی گزر گئی، مگر بیٹا بدترین دشمن اہل بیت، بیٹا بدترین دشمن اہل بیت۔ جب دل سینوں میں اندھے ہو جائیں تب وراثت منتقل نہیں ہوتی۔ یہ میں نے جان بوجھ کے اس وقت بات کی ہے کیونکہ کل اس کی تشریح کروں گا۔ تو یہ افراد موجود ہیں، خیر بات پھر مکمل۔ اتنے میں امام کا ایک شاگرد داخل ہوا جن کا نام ہے ہشام بن حکم۔ کیسے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو چوتھے امام کے شاگرد ہیں، ضعیف ہیں، اور یہ آنے والا کون ہے؟ جس کی داڑھی بھی ابھی پوری نہیں نکلی ہے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، آپ کے لیے بتاتا ہوں، 17 یا 18 سال کا سن، امام نے جو اتنے شاگردوں کی تربیت کی، اس میں تقریباً 400 شاگرد وہ تھے کہ جن کو امام نے مناظرے کا فن سکھایا تھا، اس لیے کہ حالات ایسے تھے، زمانہ ایسا تھا، کہیں سے دہریوں کا حملہ ہو رہا ہے، کہیں سے حکومت کے مختلف قسم کی سازشوں میں مبتلا ہوئے لوگ ہیں جو حملہ کر رہے ہیں۔ یہ سب میں عرض کر چکا ہوں 2 سال پہلے، جو اماموں کی سیرت پہ جو اشرا پڑھا تھا، لہذا اس بات کو اس وقت دہرانا نہیں ہے۔ ایسے میں امام نے، یہ وہ شاگرد ہے امام کا، 17 سال 18 سال، بھائی اتنا سن ہے، لیکن وہ شاگرد کے مشکل ترین مرحلوں میں جہاں امام ان کا انتخاب کرتے ہیں اس کو بھیجا جائے، تو امام کہتے ہیں کہ بس پیغام کیا دینا چاہ رہا ہوں؟ پیغام یہ کہ معرفت محبت تک لے جائے گی، محبت نصرت تک لے جائے گی، نصرت ممکن نہیں جب تک در علم سے وابستہ ہو کر انسان جہالت کی تاریکیوں سے نکل نہ جائے۔ 18 سال، 17-18 سال کا جوان، مگر امام کی شاگردی میں وہاں تک پہنچا کہ اس درجہ علم پہ ہے کہ امام خود ان کو منتخب کرتے ہیں، اب تمہیں فلاں جگہ پر جانا ہے، اب فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں کا جواب دینا ہے، فلاں کا جواب دینا ہے۔ آج امام کی بزم میں آئے تو امام نے کہا آؤ آؤ ہشام آؤ، ذرا وہ بصرے والا واقعہ تو بتاؤ کہ کیا ہے، ذرا وہ بصرے والا واقعہ سنا دو۔ تو اب جب امام نے کہا بصرے والا واقعہ سنا دو تو یہ ذرا شرمانے لگے، بیٹھ گئے اور کہا مولا آپ کے سامنے میری زبان لکنت کرنے لگتی ہے، مجھے شرم آتی کہ اپنی کیا بات آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام نے کہا نہیں، ہمارا حکم ہے کہ تم وہ واقعہ بیان کرو، بس مختصر کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ امام نے کہا ہمارا حکم ہے واقعہ بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا مولا مجھے یہ پتا چلا کہ عمرو بن عبید معتزلی بصری، بہت بڑا بصرے کا عالم جس کے بہت سارے فالوورز، مولا مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ بیٹھ کر درس دیا کرتا ہے اور لوگوں کو مکتب امامت سے دور لے جا رہا ہے، امامت کا عقیدہ ہے بھی جن کے پاس، اس میں شک پیدا کر رہا ہے۔ تو کہا مولا میں بھی اس کی بزم میں پہنچ گیا اور جا کے خاموشی سے دوزانو ہو کے بیٹھ گیا، گفتگو ہوتی رہی، لوگ سوال کرتے، کہا عجب عالم تھا۔ اچھا دیکھیے، تاریخ میں کچھ ایسے مقدس معاب آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے تقوی اور تقدس کا لباس ہی پہنا ہے اہل بیت کے در سے دور لے جانے کے لیے۔ حسن بصری کا شاگرد ہے اور کہہ رہے ہیں شام کہ مولا اس شان سے وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اونی لباس پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک اور لباس پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک قیمتی چادر پہنی ہوئی تھی، اتنے بڑے مقدس معاب۔ وہ کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے، سوال کرو جو سوال کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا میں بھی کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں تم بھی سوال کر سکتے ہو۔ کہا لیکن میں جو بھی سوال کروں گا آپ کو تحمل کے ساتھ اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، پوچھو۔ کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے آنکھ ہے؟ اس نے کہا یہ کیسا بےہودہ سوال ہے؟ کہا دیکھیے آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اچھا ٹھیک، کہاں آنکھ ہے؟
کہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہ دیکھتا ہوں، کان ہے سنتا ہوں، زبان بولتا ہوں، ناک سونگتا ہوں، ہاتھ مس کرتا ہوں، پیر چلتا ہوں۔ ایک ایک عضو کے لیے جب پوچھ لیا تب کہا کہ آپ کے دل ہے؟ کہاں دل ہے؟ کہ دل کیا کرتا ہے؟ دل کیا کرتا؟ اچھا، یہاں دل سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ روحانی دنیا میں دل سے مراد عقل، شعور۔ کہ یہ دل کیا کرتا ہے؟ اسی لیے کہا، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ دل سینوں میں اندھے ہو گئے، دل سینوں میں اندھے ہو گئے۔ تو کہا یہ دل کیا کرتا ہے؟ کہا دل کا جب بھی کسی مسئلے میں کوئی شک پیدا ہوتا ہے تو اسے دل کی عدالت میں پیش کر دیتا ہوں، اور دل فیصلہ کر دیتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل بہت اہم ہے۔ کہاں اگر دل کام نہ کرے تو نہ آنکھوں کا فائدہ ہو، نہ کان کا فائدہ ہو، نہ زبان کا فائدہ ہو، نہ ہاتھوں کا فائدہ ہو، نہ پیروں کا فائدہ ہو۔ کہ ان سب چیزوں کو فیض حاصل ہے اسی دل کی وجہ سے۔ اگر دل نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کہ اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب اس کائنات بدن میں، جسے کائنات اصغر کہا جاتا ہے، کہ جب کائنات اصغر بغیر دل کے نہیں چل سکتی تو یہ کائنات اکبر بغیر دل کے کیسے چل سکتی ہے؟ کہ اس کائنات اکبر کے دھڑکتے ہوئے دل کو امام کہتے ہیں، جو حجت خدا۔ کہ اگر یہ امام نہ ہو تو کچھ باقی نہ رہے، ختم ہو جائے سب۔ کہتے ہیں پورے مجمع پر سکوت طاری تھا، اور یہ شخص بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا، بالکل خاموش۔ اور اس کے بعد اس نے غور سے چہرہ دیکھا۔ دیکھیے ذرا میں نے بہت جلدی کی بیان کرنے میں کیونکہ وقت نہیں میرے پاس، لیکن ایک بات صرف سوچ لیجیے گا، یہ اس وقت کا بصرہ ہے جو بدترین دشمنان اہل بیت کا مرکز ہے۔ اس بصرے کی یہ جامع مسجد ہے جہاں سب جمع ہونے والوں میں اکثریت اس کے فالوورز کی ہے۔ وہاں ایک نوجوان کا پہنچ کر اس کو چیلنج کر دینا بستی دشمنوں کی، مسجد میں جمع دشمن، یہ کمال علم بھی ہے اور کمال شجاعت بھی ہے، کمال علم بھی اور کمال شجاعت بھی۔ تو اس نے غور سے چہرہ دیکھا اور کہا کیا تم ہشام بن حکم ہو؟ 17-18 سال کی عمر میں امام کے شاگرد نے اتنی شہرت حاصل کر لی کہ ان کے دلائل سن کے اس نے کہا تم ہشام بن حکم ہو؟ تو اب یہاں انہوں نے تقیہ سے کام لیا اور کہا کہ نہیں، میں ہشام بن حکم نہیں ہوں۔ تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے میرے فرزند گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن میں سمجھ گیا کہ تم ہشام بن حکم ہو، اس لیے کہ امام صادق کے شاگرد کے علاوہ کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے کہا کہ تم میری جگہ بیٹھ جاؤ، میں شاگردوں میں بیٹھ جاتا ہوں، اپنی جگہ پہ بیٹھا۔ تو یہ ہے کہ واقعی جب معرفت محبت تک لے جائے، محبت نصرت تک لے جائے، تو اب یہ نصرت کبھی دل سے ہوتی ہے، کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی اعضاء و جوارح سے ہوتی ہے۔ اور یہ نصرت کرنے والا اگر کم عمر بھی ہو، اگر کم سن بھی ہو، تو امام کی نظر میں وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک آدھ واقعہ اور ان کا آگے کی مجلس میں کسی میں جہاں بات ہوگی وہاں عرض کروں گا تاکہ معلوم ہو سکے۔ ایک ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو ٹینیجر ہے، ابھی کیا، ابھی اس کے اوپر کیا ذمہ داری، مگر ذرا سا غور کیجئے گا عزیزو، سب سے بہتر عمر یہی ہے کہ کم سنی میں محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت منتقل کر دی جائے۔ آسان نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سے کثرت عمل کا تقاضا نہیں کیا گیا، حسن عمل کا تقاضا کیا گیا، حسن عمل کا تقاضا کیا گیا ہے۔ کہا لمبی لمبی عمریں گزار کے جانے والے اور ہیں، مگر وہ اور ہیں کہ جو زندگی اس دنیا میں مختصر عمر گزارتے ہیں، لیکن وہ عمریں ہزاروں برس کی زندگی سے بھی افضل ہو جاتی ہیں۔ ورنہ سوچئے گا کہاں 4 سال کا سن
اور 4 سال کے سن میں وہ تبلیغ کہ انبیاء کی تبلیغی زندگی میں بھی بعض انبیاء کی وہ نظر نہیں آتا جو شان اس تبلیغی زندگی کی ہے۔ 4 سال کے سن میں یہ شب جمعہ ہے، وقت زیادہ نہیں بچا مصائب پڑھنے کا، اور مصائب پڑھنے کی نہیں محسوس کرنے کی شے ہے، لہذا جتنا محسوس کرتے چلیں۔ میں بس اتنا عرض کروں گا، کیا ہے 4 سال کی زندگی، اور اس 4 سال کی زندگی کے درس کیا ہیں؟ پہلا درس ہے غیرت۔ غیرت کیا غیرت؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان یوں بھی کوئی جذباتی کہانی سن لے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ تو محمد کے گھرانے کی سچی داستان ہے، سچی داستان ہے۔ وہ بچی جو مدینے میں پھول کی طرح پروان چڑھ رہی تھی، کبھی بابا کی آغوش میں ہے، کبھی چچا کی گود میں ہے، کبھی پھوپھیوں کی آغوش میں ہے۔ اس بچی کو ایک سفر پیش آ گیا، بابا سفر کر رہے تھے، وہ بچی چلی۔ سفر کے راستے کا عالم کیا تھا؟ گرمی بہت تھی، دھوپ بہت زیادہ تھی، لہذا جس اماری میں یہ بچی موجود تھی، کبھی چچا عباس آ کے پوچھتے بیٹی پیاس تو نہیں لگی، کبھی بھائی علی اکبر آ کے کہتا بیٹی گرمی بہت ہے، بھائی بہن گرمی بہت ہے۔ اس عالم میں سفر کرتی ہوئی یہ بچی کربلا کی زمین پر پہنچ گئی، کربلا کی زمین پر پہنچ گئی۔ 2 محرم کو قافلہ پہنچا، 4 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹے، 7 محرم کو عالم یہ تھا کہ بچے خالی مشکیزیں لیے ہوئے، بچے خالی کوزے لیے ہوئے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، پانی کا کوئی قطرہ مل جائے۔ کیا تھی یہ سکینہ، کیا ہے؟ دیکھیں وقت نہیں ہے مگر اتنا عرض کروں، شہزادی کی زندگی کا پہلا درس ہے غیرت۔ غیرت بس کچھ منظر بیان کروں گا، مگر ان منظروں کو بیان کرنے سے پہلے یہ شب جمعہ ہے، یہ شب مرحومین ہے، یہ شب مرحومین۔ اپنے دامن کو پھیلا لیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، اور ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو میں اتنا کہوں، اے پروردگار ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ کہ جنہیں اپنی چادر میں لے کے فاطمہ میدان محشر میں آئی۔ شہادت کل پڑھوں گا، آج موقع نہیں، کہ جنہیں اپنے چادر میں لے کے شہزادی میدان محشر میں آئیں گی، تجھے ان بازوؤں کا واسطہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ کرنا۔ نہیں اور آپ کے ذہنوں کو قریب کروں، اے پروردگار تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ کہ جن میں رسیاں باندھ دی گئی، تجھے ان کلائیوں کا واسطہ کہ جن کا گوشت زنجیریں کھا گئی، تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ جو کربلا میں، ارے کیسے بیان کروں، تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ جو 6 مہینے کے شیرخوار کو ہاتھوں پہ بلند کیے، جن پہ 6 مہینے کا بچہ بلند تھا۔ عزیزو ایک آپ سے سوال کروں، ایک غیرت دار انسان کے لیے سب سے مشکل بات کیا ہے؟ ایک غیرت دار انسان کے لیے سب سے مشکل یہ ہے کہ اسے کسی کم ظرف کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، اور اگر وہ غیرت دار ایسا ہو جس نے ہمیشہ عطا کیا ہو، جس نے ہمیشہ دنیا کو دیا ہو۔ اب سمجھیے کہ حسین کس عالم میں تھے کہ ہاتھوں پہ شیرخوار کو لیے کہہ رہے تھے چند قطرے پانی پلا دو، اسے چند قطرے پانی کے دے دو۔ سننا عزادارو، بس یہیں پر سکینہ اور اصغر اس پہ بات تمام کیے دے رہا ہوں۔ پھر ایک جملہ کہوں، اے پروردگار تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ جو کربلا میں خالی رہ گئے۔ نہیں سمجھے وہ کون سے ہاتھ تھے جو کربلا میں خالی رہ گئے؟ جن ہاتھوں پہ ابھی 6 مہینے کا بچہ تھا، زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اسی پھول سے بچے کو قبر میں اتار کے شبیر یوں کھڑے ہوئے تھے کہ ہاتھ خالی تھے، لاشیں بکھری ہوئی تھی، لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اے پروردگار میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اب میں خالی ہاتھ ہوں، مگر کیا میں نے تیرا حق ادا کر دیا؟ نہیں نہیں، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں
پاتا ہے حسین، اے معبود میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ عزادارو 2-3 جملے اور بیان کر دوں تاکہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، اور جب آنسو آ جائیں آنکھوں میں تو دعا کر لیجئے گا اپنے مرحومین کے لیے، اپنی شرعی حاجات کے لیے، اپنے مومنین کے لیے، بیماروں کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، ایمان اور معرفت کی دولت کے لیے دعائیں کر لیجئے۔ سننا عزادارو، کربلا میں سب کے سر نیزے پہ بلند ہوئے، سب کے سر تن سے جدا ہوئے، مگر 2 شہید ایسے تھے کہ جن کے سر زندگی میں کاٹ لیے گئے، جن کے سر زندگی میں کاٹے گئے، پہچان گئے۔ ایک تو فاطمہ کا غریب بیٹا تھا کہ کند خنجر خشک رگوں پہ چل رہا تھا، اور ایک وہ ننھا شیرخوار تھا، شیرخوار تھا۔ ارے قربانی کے بھی الگ الگ طریقے ہیں، کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے مگر اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ میں کیا کہوں اس شیرخوار کے بارے میں کہ جس کا لاشا جب ماں نے دیکھا تو اتنا کہا اب مثلوں کا ینہر، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ہاں دعائیں کر لیجئے، دعائیں کریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے۔ بس آخری فکر ہے، آخری 2 فکرے سننا عزادارو، بس آخری فکر۔ ایک بات اور کہوں، کربلا کے ان شہیدوں پر اور آنسو بہا لیجئے، 4 آنسو۔ ابھی میں نے کہا نا کہ 2 ایسے ہیں کہ جن کا سر تن میں جدا ہوا زندگی میں جب وہ زندہ تھے۔ 2 ایسے ہیں، کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کا لاشا زندگی میں پامال ہوا۔ نہیں پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے میرے اندر، مگر ایک سوال آپ سے کر لوں، ایک سوال بس، اس کے بعد ممبر سے اتر آؤں گا، مجھے بتا دینا۔ دیکھیے ایک شہید کہ جس کا لاشا پامال ہوا وہ کون ہے؟ مگر اس سے پہلے ایک سوال، دلوں پہ ہاتھ رکھو، میں سوال کر رہا ہوں، دلوں پہ ہاتھ رکھو، میں سوال کر رہا ہوں۔ مجھے اتنا بتا دو کہ کیا تم نے کبھی اندازہ کیا ہے کہ ایک عربی گھوڑے کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ ایک گھوڑے کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ ارے 400 کلو کم سے کم گھوڑے کا وزن ہوتا ہے، اور جب اس کے اوپر سوار بھی بیٹھا ہوا ہو تو اس کا وزن اور بڑھ جاتا ہے۔ اے بی بی ام فرما، آپ پہ لاکھوں سلام۔ آئے قاسم سے گل بدن، آئے حسن کا یتیم، زندگی میں لاشا پامال ہو گیا۔ عزیزو بس آخری فقرہ سننا، ارے 2 شہید ایسے تھے جنہوں نے بار بار چچا کو پکارا، پہچان گئے۔ جب بھی گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی قاسم کہتے تھے چچا، اور جب بھی شمر کے تماچے لگتے تھے سکینہ کہتی